اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، ایک دو آیتیں چھوڑ کر پھر اس میں ایک اور بڑی اہم بات بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی بیویوں کی شان، ازواج مطہرات کی شان، امہات المومنین کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت، صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور صلاۃ کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے، کہ تو یہاں پر کیا معنی ہوگا کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلاۃ اور سلام بھیجو، یعنی تم بھی درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو۔ ایک مسئلہ تو یہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے تو ایک محفل کے اندر، ایک مجلس کے اندر، جس طرح اب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو جب تک اس محفل کے اندر ایک مرتبہ درود پڑھنا تو واجب ہوتا ہے ہر بندے پر، یعنی ایک مرتبہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک مرتبہ تو درود کہنا، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یا درود پڑھنا، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں کہے گا تو گنہگار ہوگا۔ باقی جتنی مرتبہ نام آئے گا، ہر مرتبہ اگر آدمی کہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی کہے تو گنجائش ہے اس کے لیے، لیکن ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے، ورنہ گنہگار ہوتا ہے آدمی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کہیں پر بھی بیٹھے جب بھی حضور کا نام آئے تو ایک مرتبہ تو لازمی کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کے متعلق ایک صحابی تھے، یہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، باقی بھی حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سلام کا تو پتہ ہے، سلام کیا چیز ہے آپ پر، وہ جس طرح ہم تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، درود کا ہمیں نہیں پتہ درود کیا چیز ہوتی ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ یہ بخاری، مسلم، تمام حدیثی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ ہمیں طریقہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر اس طرح درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ پوچھا گیا کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں، ہمیں تو درود کا نہیں پتہ درود کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس طرح درود بھیجو، ٹھیک ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے یعنی اہم درود ہے، اور سب سے اسی وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر شامل کیا ہے، اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود ہے۔ اس درود میں اور باقی درودوں میں ایک فرق ہے، یعنی وہ فرق سمجھنے والی چیز ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو عظمت ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی بار بار ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہاں پر بھی آداب کا خیال رکھنے کا کہا جا رہا ہے، اور آگے بھی پیچھے بھی صورتوں میں گزرا ہے، آگے بھی سورہ حجرات میں یہ بات آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ کا احترام، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب دیکھیں یہ جو درود ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، اس میں اور باقی درودوں میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اس درود کا معنی کیا ہے؟ اس درود کا معنی یہ ہے کہ اللہم، اے اللہ، صلی علی، اے اللہ تو رحمت نازل فرما، یعنی ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یعنی ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کہ آپ پر رحمت ہو، آپ پر رحمت ہو۔ ایک دوسرے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حضور کی شان اتنی بڑی ہے، آپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ حضور پر رحمت نازل فرمائیں۔ اللہم صلی علی میں یہی ہے۔ اسی طرح جو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی یہی ہے، صلی اللہ، اے اللہ تو بھیج، رحمت بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جبکہ اس کے برعکس جو کچھ درود ایسے ہیں کہ جو علماء نے بنائے ہوئے ہیں، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں، یا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ان کو پڑھنا ناجائز ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں صرف ایک فرق آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ
جو درود حضور نے بتایا اور جو درود علماء نے بنایا اس میں ایک فرق ہے۔ اب ایک درود ہے عام طور پر جو پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں یہی ہے کہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو۔ یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف ایک فرق بتا رہا ہوں کہ اس درود میں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ تو رحمتیں بھیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کی اولاد پر۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب یہ آیت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب بھی یہ آیت سنیں تو درود شریف پڑھ لیا کریں، پڑھ لیں ایک مرتبہ۔